اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں رکھ رہا ہوں، آواز آئے گی قریب، یہاں سے قریب آواز آ جائے گی. صحیح. ہاں اسی کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما ہم نیچے بیٹھ جائیں گے. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. آج 24 شعبان المعظم ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو یکم رمضان المبارک ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے. اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. ایک عظیم مہینہ، ایک برکتوں والا مہینہ، ایک نعمتوں والا مہینہ، ایک رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس مہینے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو جمع کرتے ہوئے کچھ نصیحتیں فرماتے تھے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو جمع کر کے ان کو کچھ واضح و نصیحت فرماتے تھے. وہ واضح و نصیحت بتانے سے پہلے ایک ضروری بات یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ عموماً رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے تو آپ کو وہی جواب دے دیں کہ رمضان کے مہینوں میں دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کو تراویح پڑھی جاتی ہے. عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہی تصور آتا ہے. اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ رمضان کے مہینے کی حقیقت کیا ہے یا اس میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، تو عموماً یہ جواب ملتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہی ہے کہ دن میں جو ہے وہ اللہ پاک کے لیے روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تصور لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے یہ بڑا محدود تصور ہے. رمضان کا مہینہ صرف اس کام کے لیے نہیں ہے کہ جس کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھے، بلکہ اس مہینے کی وجہ کیا ہے، اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کو اگر ہم ایک ڈیلی روٹین لائف کے ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو اس کو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی مشینری ہو اور سال کے 11 مہینے وہ استعمال ہو، اس کو زنگ لگ جائے، اس کی ٹیوننگ کی ضرورت ہو، تو جب اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے تو ٹیوننگ کے بعد وہ مشین سے کام کرنے جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اس مشین کا کوئی پرزہ خراب ہو، جب تک وہ پرزہ صحیح نہیں کرتا نہیں کیا جاتا تو وہ مشین سے کام نہیں کرتا. اس کی مثال گاڑی سے لے لیں،
موٹر سائیکل سے لے لے کہ جب اگر ہم اس کو کچھ کلومیٹر چلاتے ہیں 1000-3000 کلومیٹر چلاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح اس کو کام کرنا چاہیے. اس موقع پہ پھر اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے. جب ٹیوننگ ہوتی ہے تو ٹیوننگ میں جو ہے اس کی سروس ہوتی ہے, اس کی صفائی ہوتی ہے, اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے. کسی پارٹس کو چینج کرنا ہو تو اس کو چینج کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ موٹر سائیکل یا گاڑی اسی طرح کام شروع کر دیتا ہے. اسی طرح یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ ٹیوننگ کا مہینہ ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی یہ مہینہ اس کی وجہ ہے کہ پورے سال جو ہے پورے سال کے 11 مہینوں میں آپ کو جو عبادت کرنی چاہیے تھی, آپ کو جو کام کرنے چاہیے تھے آپ نے وہ نہیں کیے. تو اب وہ روحانیت میں جو کمی آئی ہے اس کمی کو اس مہینے میں پورا کرنا ہے, اور اب جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے, اور جو اعمال رہ گئے ہیں ان کی تلافی کرنی ہے. اسی وجہ سے تو ایک عمل کا ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ کسی طرح جو کمی ہوئی ہے اس کمی کی تلافی ہو, اور جس طرح کسی اعمال میں جو ہے اس میں آدمی توجہ نہیں ہوئی اس کو توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے اور انسان کی روحانیت کو تازہ کیا جائے. تو اس مقصد کے لیے اگر عزت نے اس مہینے کو جو ہے وہ اللہ پاک اس مہینے کا انتخاب فرمایا. اگر ہم ذرا اس بات پر غور کر لیں کہ اللہ پاک نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, تو اس پہ یہ بات ہمیں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس مقصد کو خود اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات میں بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں اس کو میں نے صرف انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اس عبادت کے بدلے کیا ہوگا, تو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ جو اس سورۃ توبہ میں 11ویں پارے میں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس آیت کا مطلب یہ کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمام مومنوں کو خرید لیا ہے, تمام مسلمانوں کو خرید لیا ہے, ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے, ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے. کس چیز کے بدلے, اس کی کاسٹ کیا ہے, پرائس کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بان لهم الجنہ, اس کے بدلے ان کو جنت دیا جائے. یعنی جنت کے بدلے یا اللہ پاک نے جو کلیئر میسج دیا ہے قرآن میں کہ میں نے جنت کے بدلے سارے مسلمانوں کو, سارے مومنوں کو خرید دیا ہے. اب تو ہے کہ ہماری جو حیثیت ہے وہ خریدی ہوئے ہے. ہم اللہ پاک نے ہم سب کو خرید لیا, ہم اللہ پاک کے ہو گئے سب. اب اللہ پاک نے جو خرید لیا ہے ہماری قیمت کیا ہے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت ہے. اب یہاں ایک غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب کسی چیز کو خریدا جاتا ہے تو جس چیز کے بدلے خریدا جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک مناسبت ہوتی ہے. اب اگر آپ کوئی چیز اگر 1000 روپے پہ خریدے تو 1000 روپے اس چیز کے درمیان مناسبت اس طرح ہوتی ہے کہ 1000 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے. اگر اس کی قیمت 1000 روپے نہیں بنتی تو آپ بھی 1000 روپے اس کو نہیں خریدیں. جبکہ یہاں معاملہ کچھ مختلف ہے. یہاں معاملہ اس طرح مختلف ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو انسانوں کو خریدا ہے اور اس کو جس قیمت پر خریدا ہے جنت کے بدلے, تو وہ قیمت اس چیز سے کئی درجے بہتر ہے, کئی درجے افضل ہے. اس طرح افضل ہے کہ جنت میں اللہ پاک نے جو بندوں کے لیے جو نعمتیں مقرر کی ہے, اگر اس نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت جو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ جنت میں جب یہ میرے بندے میرے پاس آئیں گے تو نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے. تو یہ ایک نعمت جو اللہ پاک جنت میں انسانوں کو دیں گے تو اس کو ایک نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ انسان کی قیمت سے کئی درجے جو ہے افضل ہے. کیونکہ دنیا میں اگر آپ کے پاس کوئی خوشی ہوگی, جو بھی خوشی ہوگی, مال دولت, آپ کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے جو جنت جو قیمت انسان کے بدلے رکھی ہے تو اس میں پہلی جو ہے قیمت کی پہلی ویلیو یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, آپ وہاں جو ہے کسی بات پہ اپنا غمزدہ ہوں گے, نہ آپ کو کوئی خوف ہوگا. تو ایسی بڑی قیمت اللہ پاک نے انسانوں کی ادا کر کے انسان کو خرید دیا ہے. اب اس خریدنے کے بعد انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتا دیا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو اس لیے خریدا گیا کہ آپ میری عبادت کرو گے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اے انسان میں نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے خریدا ہے. اب اس ٹرانزیکشن کا تقاضا یہ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ دن رات 24 گھنٹے اللہ پاک کی عبادت
لیکن وہ اتنے ارحم الراحمین ذات ہیں، اتنے کریم ذات ہیں کہ اگر دنیا میں اگر کوئی کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو پھر اس سے جس مقصد کے لیے خریدا ہوتا ہے اس مقصد میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے بندوں کو اتنی ریلیکسیشن دی ہے کہ بندوں کو خریدنے کے بعد آزاد چھوڑ دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کرو، بس کچھ چیزیں ہیں، کچھ رول ریگولیشن اور کچھ پابندیاں بتائی ہیں، یہ پابندیاں پوری کرو، باقی آپ آزاد ہو۔ وہ پابندیاں یہ ہے کہ دن رات میں 5 دفعہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو، اور جو ہے آپ جتنا مال کماتے ہو سب اپنے کاموں میں خرچ کرو، اس میں سے 2.5% میرے لیے میرے راستے میں زکات میں خرچ کرو۔ بس کچھ معمولی سی پابندیاں بتائی تاکہ یہ معمولی سی پابندیاں کر لو، بس آپ کامیاب ہو، اس کے بعد آپ کو جنت ہے۔ تو سر ارحم الراحمین ذات نے جو بندے کو اتنی آزادی دی ہے، ان آزادی کے بعد جب انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو پورے سال کے 11 مہینوں میں اس سے کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کمی کوتاہی کی تلافی کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ بندوں کو نعمت کے طور پہ دیا ہے، اور یہ مہینہ اس طرح نعمت ہے کہ میرے بندوں پورے سال میں جو آپ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے آپ معافی مانگو تاکہ آپ کو میں معاف کروں۔ سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ رب العزت سب بندوں کو بلا رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں میں حد سے زیادہ اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جن کے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ زمین اور آسمان ان کے گناہوں سے بھر گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ جو ہے وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، آ تو جاؤ معافی مانگو، میرے پاس آؤ، میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں اللہ کہاں ہوں تو آپ میرے بندوں کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو لہٰذا مجھے پکارے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ سیدھے راستے پر وہ چل سکیں۔ تو یہ حقیقت میں ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے سے شروع میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے ایک دن پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور ان کو کچھ نصیحت فرماتے تھے، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ اے صحابہ، آپ لوگوں پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ پاک نے سال کے بقیہ سارے مہینوں پہ فضیلت دی ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر مزید فرمایا کافی نصیحت ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو ساری بتاتا ہوں، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ سارے اللہ کے نبی کے اس واعظ کے الفاظ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن کو اللہ پاک نے آپ پر جن کے دنوں میں اللہ پاک نے آپ لوگوں پہ روزہ فرض کیا ہے، اور ان کی راتوں کو جو ہے تراویح کو قیام اللیل کو آپ لوگوں کے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ ہے بخشوالی کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی کوئی نفلی کام کرے، یعنی جس طرح پکے مہینوں میں کوئی نفلی کام کرنے پہ نفل کا ثواب ملتا ہے، تو اس مہینے میں جب آدمی کوئی نفلی کام کرے تو اللہ رب العزت اس نفلی کام کے بدلے اس کو فرض کا ثواب دیتے ہیں، اور جو آدمی ایک فرض ادا کرے تو اللہ رب العزت ان کو 70 فرائض کا ثواب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی واضح نصیحت میں فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے تو یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ گویا اس کو اللہ پاک جو ہے وہ جنت نصیب فرمائیں گے اور جہنم سے اس کو خلاصی اختیار کریں گے، اور پھر فرمائیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ پورے دن روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ثواب ملتا ہے وہ اس افطاری کرنے والے کو وہی ثواب ملے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس روزے دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی،
اس کو جو روزہ افطار کرو، اس کی مدد کرو، جب اتنا بڑا ثواب ہے. آپ کسی کو ایک کھجور کھلا رہے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے پورے روزے کا ثواب دیتا ہے. صحیح ہے، نیکی کا سیدھا لا رہا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے کا رمضان مبارک کا پہلا اشرا جو ہے رحمت کا اشرا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں. اور دوسرا اشرا جو ہے مغفرت کا اشرا ہے، اس میں اللہ پاک آپ کی گناہ معاف کرتے ہیں. اور تیسرا اشرا جو ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا اشرا ہے، اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو جو ہے ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ جہنم سے آزاد ہے، وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو. پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو. دوسرا کام یہ ہے کہ استغفار استغفر اللہ کثرت سے کرو. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ پاک سے جنت کی دعا کرو، جنت مانگا کرو. اور چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ پاک سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. اور پھر آخر حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو مغرب کے وقت پانی پلائے افطاری کے وقت، تو اس کو جو ہے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے. میرے بھائیو، ابھی یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی تیاری کرنی چاہیے. اب اس مہینے میں کون سے اعمال ہمیں کرنے ہیں، اپنے اعمال کی طرف آ جاؤ. آج سے ہی ہم نے تیاری کرنی ہے. اب تیاری کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے شیڈول بنانا ہے. اب شیڈول کس طرح بنانا ہے؟ شیڈول اس طرح بنانا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم سال کی 11 مہینوں میں جو کام کرتے آ رہے ہیں، ان میں سے وہ کون سا کام ہے جو رمضان کے مہینے میں ہم چھوڑ سکتے ہیں آسانی سے، تاکہ ہم وہ اللہ کی عبادت کے لیے. اب اس میں کچھ کام ایسے بھی لوگ نہیں چھوڑ سکتے، وہ ہماری پوری نوکری کرنا، جو بھی ہماری پوری وہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس خیالات ہمارا عبادت بھی ضروری ہے. تو اب وہ کام تو ضروری ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی ہماری روٹی گزر جاتی ہے. تو اپنے شیڈول میں سب سے پہلے ان کاموں کو اس مہینے کے لیے ہٹا دیتے ہیں کہ جو کام ہم جن کے بغیر بھی ہمارے گزر سکتے ہیں. پہلے کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہ نوافل جو روزانہ ڈیلی لائف میں ہم ادا نہیں کرتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، جیسے تہجد کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، یہ کچھ نوافل ہے جو ہے اپنے تاکہ ہم رات کے وقت جو سننے کے وقت پڑھی جاتی ہے، سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے. اشراق کی نماز صبح سورج ہونے کے 10 منٹ بعد، چاش کی نماز جو تقریباً 8:30 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک، اور اوابین کی نماز جو عموماً مغرب کے بعد لوگ پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے ہیں. تو یہ جو نماز ہے، یہ جو نوافل ہم عام دنوں میں نہیں پڑھتے، تو رمضان مبارک کے مہینے میں ان کو ضرور پڑھتے ہیں. کیونکہ عام دنوں میں ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں پڑھتے، تو رمضان کے مہینے میں ضرور پڑھتے ہیں، تو اپنے پاس پڑھنا ہے. دوسرا کام یہ. اب تہجد کے بارے میں ایک مثال ہے کہ تہجد کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تہجد پڑھی، اور تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں. جب پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ نبی سے کہ آپ کے لیے تو جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ پھر بھی تکلیف کر رہے تھے، لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھ رہے کہ آپ کے پاؤں ٹوٹ گئے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ ہوں، کہ میں تہجد نہ ہوں. اور اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اس دور میں ایک شخص نواب شخص تھا، اس نے یہ کیا کہ اپنی پوری ریاست، اس کی ریاست کا نام تھا نیمروز، جیسے ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان، تو اس کی جو پوری ریاست تھی اس کا نام نیمروز تھا. اس نواب شخص نے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ آفر کی کہ میں اپنی پوری ریاست نیمروز کے نام سے جو آپ کو دیتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی نے آگے سے جواب دیا رحمہ اللہ نے کہ جو ذائقہ اور جو لطف نیم شب میں ہے، نیم شب ایک آدھی رات کی عبادت میں ہے، اگر اس ذائقے اور لطف کا پتہ چل جائے تو نیمروز اس کے سامنے ایک کوڑی کی برابر حیثیت رکھتا ہے، مجھے جو لطف اور ذائقہ مل جائے. اور اسی طرح ایک دوسرے بزرگ سفیان ثوری وہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی ادائیگی میں جو ہمیں لطف ملتا ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس لطف کا پتہ چل جائے تو وہ آ کے ہم سے لڑنے لگیں گے اور یہ لطف حاصل کرنے لگیں گے، یہ اتنا لطف ملتا ہے. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہ نوافل جو عام طور میں ہم نہیں ادا کر سکتے تو وہ ادا کریں. تیسرا کام رمضان کے مہینے میں یہ کرنا ہے کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن مجید کے رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ پاک نے
تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور پھر ہر سال پیارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے. اور ہمارے اکابرین کا بھی معمول رہا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے میں 61 دفعہ قرآن مجید تلاوت ختم کرتے تھے. 61 ٹائمز. وہ روزانہ دن میں قرآن پڑھتے تھے، ایک قرآن رات کو پڑھتے تھے اور ایک قرآن پوری تراویح کی 20 رکعت میں پڑھتے تھے پورے مہینے. تو اس سے 61 قرآن پڑھتے تھے. تو تیسرا کام جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. چوتھا کام اس مہینے میں یہ کرنا ہے کہ کچھ ذکر و اذکار ہے اس کو پڑھنا ہے، جیسا کہ نبی نے فرمایا کلمہ طیبہ، استغفار اور لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ وہ اذکار اس کو چند کرتے کرنا ہے. پانچویں نمبر پر جو کام اس مہینے میں خاص طور پر کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو پھر ایک عجیب سی حالت ہو جائے گی. یعنی پھر اس طرح ہو کہ جو حلال چیزیں ہیں، یعنی کھانا ہم نے چھوڑ دیا ہے، پانی ہم نے چھوڑ دیا، تو حلال چیزوں سے رک گئے اور حرام چیزیں کر رہے ہیں، تو ایک عجیب سا کام ہو جائے گا. پھر روزے کی وہ روحانی حاصل نہیں ہوگی. تو یہ طاقت ہے کہ پورے مہینے میں اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے. چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ افطاری کے وقت اپنے آپ کو اسپیشلی طور پہ حرام سے بچانا ہے. حرام رزق سے بھی روزے افطار نہیں کرنا ہے. اور اس سلسلے میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ مفتی اعظم پاکستان کے ایک مشورہ تھا. حضرت اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح ہے کہ اس کی جو ماہانہ آمدنی وہ حرام ہے اور فوراً اس کے لیے حرام چھوڑنا مشکل ہے، کوئی ایسا کام کوئی ایسا بزنس ہے کہ حرام کمائیے، اب رمضان کا مہینہ آ گیا، فوراً اس کے لیے حرام سے بچنا مشکل ہے، تو اس کے لیے کم از کم اس مہینے میں اس طرح کرنا چاہیے کہ افطاری میں اور سحری میں جو ان کے خرچے ہیں اس کا حساب لگا کے اتنے پیسے کسی سے خرچ دیں اور ان قرض پیسوں کو رمضان کا مہینہ گزار دیں تاکہ کم از کم رمضان کے مہینے میں حرام پیسوں سے بچ جائے. یہ بڑے علماء ہیں، ان کی بڑی بات ہے. تو اگر کوئی حرام کاروبار میں ہے تو حرام کو چھوڑنے کی نیت کرے اور ساتھ میں کم از کم اگر کوئی اس پہ عمل کرنا مشکل ہو تو حرام سے بچنے کا طریقہ چاہیے. اسی طرح اس مہینے میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ جب رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں اور صلاۃ الحاجت میں اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ مہینہ آپ نے اس لیے نازل کیا ہے، آپ اس میں بندوں کی تطہیر کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف کرتے ہیں اور آپ اس مہینوں میں نیکیاں دیتے ہیں، نیکیوں سے نوازتے ہیں. یا اللہ مجھے اس لیے مہینہ اپنی عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اس مہینے میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ کثرت سے دعا کرنی ہے. ہر وقت اللہ پاک سے دعا کرنی ہے. اللہ پاک دعا میں بہت زیادہ خوش ہے تو دعا قبول کرتے ہیں، تو کثرت سے اللہ پاک کو یاد کرنا اور دعا کرنا. یہ 7-8 جو آواز ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. ایک اور کام اس مہینے میں خاص طور پہ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی. اگر کسی کے دل میں زکوٰۃ باقی ہو تو زکوٰۃ تو اس سال کی کسی مہینے میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اپنا حساب کتاب کریں، جس کے ذمہ جو زکوٰۃ بنتا ہو زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کی کیا ادائیگی تو اس میں مطلب کیلکولیشن کے اندر جو ہے رہنمائی کسی بھی امام مسجد کی امام کسی بھی عالم مفتی سے کر سکتے. آپ کو طریقہ بتانے کا کس کے ذریعے لیکن زکوٰۃ ضرور ادا کریں. 70% اس کا جو ثواب پڑے گا. یہ 8 لوگ بنیادی اعمال تھے. انشاءاللہ باقی چیزیں رمضان مبارک کے مہینے میں ذکر ہوگی.